فکرن بات سمجھ آتی ہے. اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ہبا ہوا تھا، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا، اور نہ حضور کر سکتے ہیں. دیگر شواہد اور قرائن اور دلائل سے میں نے آپ کے سامنے بحمد اللہ تعالیٰ واضح کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اپنی اہل بیت کے فقر کو پسند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ آل محمد کا رزق اتنا رکھنا جس سے ان کی روزی چلتی رہے، جس سے ان کا رزق چلتا رہے اور گزر اوقات ہوتی رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کو مالدار نہ بنانا چاہا اور نہ حضور نے کتنا زیادہ مال ان کو دیا، بلکہ دعا کی کہ یا اللہ صرف ان کو کتنی روزی ملتی رہے جس سے ان کی گزر اوقات چلتی رہے. لہذا ان تمام دلائل کی روشنی میں اگر کوئی رافضی کہے کہ نہیں جو وہ دعویٰ کر دیا تھا، پھر کتنے جھوٹ، کتنی مکاری، کتنی افسانے گڑھ گڑھ کے وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس قدر وہ بہتانات اور افتراءات اچھالتے ہیں. انہیں ظالموں کو یہ پتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ دیکھو اس میں اہل بیت اطہار کی توہین ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے الاختصاص، شیخ مفید ان کا بہت بڑا عالم جس کو فخر الشیعہ کہا جاتا ہے. شیخ مفید نے اپنی کتاب الاختصاص کے صفحہ نمبر 184 اور 85 پہ یہی ہبہ فتح کے حوالے سے گفتگو کی ہے. میں نے عرض کیا کہ دعوے ان کے بے شمار ہیں، متعدد دعوے. کبھی کہتے ہیں کہ حضور نے ہبہ کر دیا تھا آیت کے نازل ہونے پر، کبھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا تھا جس کو چاہیں عطا کر دے. ملا باقر مدرسی نے حیات القلوب میں لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا اور بلا کے کہا کہ فاطمہ، یہ جو میرے اوپر تمہاری والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر باقی تھا، میں یہ فدق تمہیں اس کے عوض دیتا ہوں، لہذا یہ تمہاری والدہ خدیجہ کا حق مہر تھا، تم اس کو رکھ لو. کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب جبریل امین علیہ السلام نے آ کے کہا یہ باغ بدر سیدہ فاطمہ کو دے دیں. اور ملا شیخ مفید نے الاختصاص کے صفحہ 184 میں لکھا کہ سیدہ فاطمہ خود آئیں اور آ کے عرض کی، یا با انی اخاف العیلۃ والحاجہ من بعدک، ابا جان میں آپ کے بعد غربت اور حاجت کا خوف رکھتی ہوں کہ میں آپ کے بعد کہیں غریب نہ ہو جاؤں اور مجھے حاجت پیش آئی تو پوری نہیں ہوگی. فصدق بہا علیہ، تو اس باغ فتح کو میرے اوپر صدقہ کر دیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کر دیا. اس طرح کے متضاد دعوے، سچ کسی نے کہا کہ دروغ کو رہا حافظہ نہ باشد، جھوٹے بندے کا حافظہ نہیں ہوتا. جب جھوٹ ہی بولنا ہے تو جھوٹ کہیں ایک جگہ پہ ٹک نہیں رہ سکتا. یہ ان کے متضاد دعوے اس بات کی دلیل ہے کہ روافض اس دعوے میں بالکل جھوٹے اور مکار و کذاب ہیں، ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ سچا نہیں ہے. اب یہ متضاد دعوے کرتے ہیں. اسی الاختصاص کے صفحہ 185 میں لکھا ہے کہ یہ ہبہ فتح کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کی بھی توہین ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ شیخ مفید نے لکھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس آئیں. میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو بات میرے ذہن میں آتی ہے میں کرتا جاؤں گا تاکہ مسئلہ کوئی رہ نہ جائے. تشریح اگر کوئی بات گفتگو کے دوران رہ گئی تو آپ بعد میں سوال کر سکتے ہیں. فقال علی لہا ائتی ابا بکر، کہ اے فاطمہ ابو بکر کے پاس جائیں، فَإِنَّهُ أَرَقُّ مِنَ الْآخَرِ، ابو بکر عمر سے زیادہ نرم دل ہیں. آپ ابو بکر کے پاس جائیں اور جا کے ان سے باغ فتح کا مطالبہ کریں. توجہ کیجیے. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے کہنے پر ابو بکر کے پاس گئی. ہے شیعہ روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور جا کے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مجھے باغ فتح کی ہبہ کر دیا تھا. تو ابو بکر نے جب سیدہ پاک کی بات سنی، فدعا بکتاب فکتبہ لہا برد فضل، ابو بکر صدیق نے کیا کیا کہ ایک برق منگوایا اور برق منگوا کے تو لکھ دیا کہ یہ باغ فتح حضرت فاطمہ الزہرا کے نام ہے. یہ شیعہ روایت ہے. فقال فخرجت والکتاب معها، سیدہ ابو بکر صدیق سے ان کے پاس سے لکھوا کے لے کے آ رہی تھی. جب باہر نکلی فذاتیہ عمر، رستے میں ان کو عمر ملے. فقال یا بنت محمد ما هذا الكتاب الذي معك،
کہا اے بنت محمد اے فاطمہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں لکھا ہوا نوشتہ ہے یہ کیا ہے؟ فقالت کتاب کتب علی ابو بکر بنت فضل. تو حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا کہ یہ وہ لکھا ہوا ہے نوشتہ تیار کیا ہوا ہے یہ دستاویزات ہیں جو ابو بکر نے لکھ کے مجھے دے دی ہیں فضل کے حوالے سے. فقال حلمی الیہ کہا ذرا یہ لکھا ہوا مجھے تو دو. فابت ان تدفعه الیہ سیدہ نے وہ لکھا ہوا عمر کو دینے سے انکار کر دیا. نعوذ باللہ تعالی نقل کفر نباشد فرفع صحاب بذجلہ. شیعہ عالم لکھتا ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ پھر سیدہ کو ٹھنڈے مارے. فقالت حاملہ ابن اسم المحسن ابھی ان کے ہاں بیٹے محسن کی ولادت ہونے والی تھی کہ نعوذ باللہ وہ شہید ہو گئے. فاسقطت المحسن من بطنها ثم لطمها حضرت محسن کی شہادت ہو گئی ان کے پیٹ سے گر گئے اور پھر عمر نے ان کو نعوذ باللہ تھپڑ مارے اور اس طرح کی فرضی داستانیں اور افسانہ لے کے صرف اپنا پور صحابہ کے بارے میں نکالنے کی کوشش کی اور ان احمقوں کو یہ پتہ نہ چلا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ بھیجنے والے اور الکافی اٹھا کر دیکھ لیں مولا علی بھی وہاں موجود تھے. مولا علی بھی موجود تھے. ان کی موجودگی میں نعوذ باللہ حضرت عمر سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں اور مولا علی کی حمیت کو نعوذ باللہ تعالی نعوذ باللہ جوش نہ آئے. اور مولا علی ایک ان کی بیوی کا رشتہ ایک رسول اللہ کی بیٹی اور کتنے تعلقات ہیں سارے تعلقات نعوذ باللہ تعالی پس پشت مولا علی ڈال دیں. یہ مولا علی کی غیرت سے متصور ہو سکتا نہیں.